جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو پھر گھر نہیں بٹھائی جاتی۔ تھوڑا غور سے سنیں تاریخ کو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے، مدینہ میں انتقال کر گئے، تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ یہ بیٹی کے باپ ہیں، کتنا آسان دین تھا اور ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا۔ حضرت عمر بتاتے ہیں پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حفصہ بھی پڑھتے ہیں، حفصہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سرد مہری سے یا سرد موری سے زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار سے ہوا تھا، یعنی ان کے انکار سے زیادہ حضرت ابو بکر کی خاموشی پر رنج ہوا۔ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر مجھ سے ملے تو کہنے لگے شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کا تذکرہ کیا ہے، اور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ صحیح بخاری ہے جی 4005۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو ہے نا خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں ان کو دیا، جس سے پتہ چلا کہ بیوہ یا متعلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں، مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا عیب اور عجیب سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی جواب نہ دے
تو ہم اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ کا قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آج 25 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ ان دوستوں سے پھر معذرت جو مجھے مولوی کہتے ہیں کہ آپ مولوی بن جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بات مولوی بننے کی نہیں ہے، کتنا اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ کتنی ہماری بیٹیاں، کتنی ہماری بہنیں جو جن کو طلاق ہوئی یا جو بیوہ ہوئیں اور وہ زندگی اسی طرح گزار رہی ہیں اور ہر کوئی ان کو عیب دار سمجھتا ہے، خدا نخواستہ۔ تو کتنا آسان دین اتارا گیا، کتنا پیارا دین اتارا گیا۔ تو ان لوگوں سے معذرت جو کہتے ہیں کہ میں مولوی بن جاتا ہوں۔ آج منگل کا دن ہے اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ منگل کا دن اب بہت امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ عدالتی حکم نامے کے مطابق منگل کا دن فیملی عمران خان سے مل سکتی ہے، جس کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور جمعرات والے دن وکلا اور سیاسی رہنما مل سکتے ہیں، ان کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بہرحال آج جو ہے وہ کال دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقوام متحدہ کے رولز کہتے ہیں، یہ پوری دنیا اس پہ سائن کر چکی ہے، کہ اگر 15 دن سے زیادہ کسی کو تنہائی میں رکھا جائے، قید تنہائی میں، تو وہ ٹارچر میں شمار ہوگا۔ ٹارچر میں ذرا اپنے آپ کو 2 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر کے رکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ ارسطو نے کہا تھا، جو سارے فلاسفرز کے استاد مانے جاتے ہیں، کہ انسان جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے، معاشرتی حیوان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ گپ شپ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ سارا کچھ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور یہ ساری ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن عمران خان کو 15-16 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ان ظالموں نے اور ان کسائیوں نے وہ رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں۔ تو آج منگل ہے، عمران خان کی بہنیں جائیں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کے نام پر مزے لے رہے ہیں، ان کے لیڈرز جنہوں نے الیکشن جیتا، جو مراد لے رہے ہیں، تو وہ آج کیا کرتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ آج اڈیالہ کے باہر پھر حکومت جو ہے وہ تماشا لگائے گی اور عمران خان کی ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ علیمہ خان اس کی وجہ بیان کر چکی ہیں۔ علیمہ خان نے وجہ بیان کی ہے کہ جب تک عاصم منیر کے ارد گرد کنکریٹ کا ایک بنکر نہیں بن جاتا، استثناء نہیں مل جاتا، ایکسٹینشن نہیں ہو جاتی، تو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، دوسرے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کو رپورٹ کروں گا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 2-3 اہم خبریں ہیں، ایک ویلاگ ہے، لیکن اس سے پہلے آج دست بستہ گزارش ہے۔ دست بستہ، آپ سمجھتے ہیں نا، ہاتھ باندھ کے۔ بے شک 10 لوگ ویلاگ دیکھیں، 10 لوگ، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پورا دیکھیں۔ جن لوگوں نے پورا ویلاگ نہیں دیکھنا نا، وہ کلک ہی نہ کریں۔ کوئی نہ ناراضگی ہے، نہ کوئی زور ہے، کہ کوئی زور تو نہیں ہے۔ یعنی جن کے پاس ٹائم نہ ہو نا، تو وہ کلک ہی نہ کریں۔ اگر کلک کریں تو پھر پورا ویلاگ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ ویلاگ میں آپ نے فلاں بات غلط کی، خدا نخواستہ آپ نے ہماری توہین کی، خدا نخواستہ آپ نے ہمیں گالی دی، تو یہ مہربانی کریں۔ باقی ویوز آپ کے سامنے، آپ دیں نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو کلک کرے تو وہ مہربانی کرے کہ جو ہے وہ ویڈیو کو پورا دیکھے، اس سے جو ہے وہ سٹرونگ میسج جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں، عام پاکستانی کی آواز بنتے ہیں، عام پاکستانی کی آواز پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دست بستہ ریکویسٹ ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ایک امین الدین خان کی قیادت میں غیر آئینی عدالت قائم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ دنیا جہان کے جو نالائق ترین جو ہے نا وہ اور شودے
جو ججز تھے وہ برتی کیے گئے، کیونکہ مرضی کے فیصلے لینے تھے۔ اگر کوئی غیرت والا جج، خاندانی جج آ جاتا تو وہ مرضی کے فیصلے نہ دیتا، چلیں وہ ہو گیا۔ اب امین الدین خان نے 200 بندوں کی لسٹ دی ہے کہ یہ 200 بندے برتی کر کے دیے جائیں۔ اس میں خان سامے ہیں، خاکروب ہیں، اس کے علاوہ جو امین الدین خان کے بہت بڑے منہ پہ ٹاکی ماریں گے وہ بھی ہیں 200 بندے، کیونکہ انہوں نے تو جو ہے نا وہ 1 روپے بھی جیب سے نہیں دینا، وہ خود فضول، خود عدالت ناجائز۔ اب 200 بندوں کی لسٹ دے دی ہے، اتنے رجسٹرار چاہیے، اتنے سیکٹری چاہیے، اتنے ریسرچر چاہیے، اور یہ سارے بھاری تنخواہوں پہ ہوتے ہیں، بھاری تنخواہوں پہ، اور یہ پیغام رسانیاں بھی کرتے ہیں وکیلوں کے ساتھ ادھر ادھر۔ بہرحال یہ 200 بندوں کی لسٹ جو ہے وہ امین الدین خان نے دے دی ہے۔ ہری پور میں رات کو ایف سی طلب کی گئی اور کوئک رسپانس فورس طلب کی گئی، اور آر او کا آفس تبدیل کیا گیا، اور آر او کا آفس جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کے گھر کے قریب لے جایا گیا۔ بہت زیادہ مصروف تھی سیکیورٹی ایجنسیاں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح سویرے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ خود کا شملہ ہو گیا۔ 4 جوان خوبصورت وہ شہید ہو گئے، ایک راہگیر بھی شہید ہو گیا، لیکن وہ رات کو مصروف تھے۔ یہی ہمارا رولہ ہے، یہی ہمارا جو ہے نا وہ مدعا ہے، یہی ہمارا استغاثہ ہے کہ جی وہ ادھر الیکشن پہ لگے ہوئے تھے کہ جی اس کو پی ٹی آئی کو کے پی کے میں ہرانا ہے، اور ایک ٹاؤٹ ہے کمپنی کا، وہ کہتا ہے کہ چلیں جی اب یہ بات بھی ختم ہو گئی کہ عمران خان کھمبا بھی کھڑا کر دے تو وہ بھی جیت جاتا ہے۔ اس نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا، کیونکہ اسی دن کے لیے عمران خان کے جو ہے نا امیدوار کو ہرایا گیا۔ بہرحال وہ بہت زیادہ مصروف تھے، اور خودکش جو حملہ آور تھے ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ 4-5 قیمتی جوانوں کی وہ جان لے لی۔ اب عاصم منیر صاحب جو ہے وہ بن رہے ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز۔ یہ کل انکشاف ہوا ہے کہ وہ جو ہے چونکہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بنیں گے تو فوج کے معاملات دیکھنے کے لیے ایک اور 4 سٹار جنرل لایا جا رہا ہے جو فوج کے معاملات کو دیکھے گا، کیونکہ جنرل صاحب تو بہت مصروف ہو جائیں گے اور وہ اوپر کی شے ہو جائیں گے، وہ عام بندے تو رہیں گے نہیں، ان کو استثناء بھی مل جائے گا، وہ لائف ٹائم بھی ہیں، ان کی مراد بھی لائف ٹائم ہوں گی، یعنی جنازہ گاہ تک۔ اب جنازہ گاہ میں وہ مراد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اب اس کا نہیں بتایا گیا، بہرحال جنازہ گاہ تک ان کی ساری چیزیں ہوں گی۔ آج کل ڈی جی آئی ایس ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو وائس چیف آف آرمی سٹاف یعنی 4تھا تارہ ان کو لگایا جا رہا ہے، اور یہ آرمی کے معاملات کو دیکھیں گے۔ یہ مثال موجود ہے جو ہے نا وہ ایوب خان کے دور میں بھی یہ موجود ہے۔ پھر لیٹسٹ ہسٹری میں جنرل مشرف نے پہلے جو ہے وہ پرویز کیانی کو وائس چیف بنایا تھا، کیونکہ پرویز مشرف کے بھی اور کام بہت زیادہ تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یوسف خان کو یعنی جو ہے نا وہ وائس چیف بنایا تھا کہ وہ آرمی کے معاملات دیکھیں، تو وہ کبھی باہر، کبھی امریکہ، کبھی انڈیا، تو پھر ظاہر ہے حکومت بھی کرنی ہوتی ہے تو فوج کسی کے حوالے کی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عاصم ملک صاحب وہ خود ایکسٹینشن پہ ہیں، ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے، وہ اپنی نوکری پوری کر چکے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم ملک اس وقت فوج میں سب سے سینئر جو ہے وہ جرنیل ہیں، وہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ ان کے بعد جو ہے نا نعمان زکریا اور شاہد حیات وہ سارے بعد میں ہیں، وہ سینئر موسٹ ہیں، یعنی اگر ان کو وائس چیف بنا دیا جاتا ہے، 4تھا تارہ لگایا جاتا ہے تو گھر کوئی نہیں جائے گا۔ ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنایا جا سکتا ہے، یہ نومبر میں ہی بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے فیصلے یہاں پہ ہر سیکنڈ بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کا لیکن پرابلم جس طرح میں نے بتا دیا، اتنی بڑی فوج ہے، اتنے جرنیل ہیں، تو ایک ایسا جنرل جو کہ ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے کہ جی تا حکمت ثانی آپ کام کرتے رہیں، ان کو سنا ہے کہ وائس چیف بنایا جا رہا ہے مسلح افواج کا، کیونکہ وہ اعتماد والے بندے ہیں، ان پہ اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ خبر آپ کو دینی تھی۔ اس کے بعد ایک جرنل کے خلاف جو ہے وہ انکوائری چل رہی تھی، یہ چیئرمین واپڈا ہیں، اور انہوں نے کتنے پیسے کھائے ہیں جی؟ بقول نیب کے
انہوں نے پیسے کھائے ہیں 212 ارب، صرف 212 ارب روپے۔ وہ علی احمد کرد نے کہا تھا نا، ایک جرنیل ایک جرنیل ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ مرحومہ جو تھیں اس وقت ہمارے بڑے اختلافات تھے ان کے ساتھ، آسمہ جہانگیر، وہ کہتی تھی جس دن جرنیلوں کی کرپشن سامنے آئی نا تو یہ سیاستدان فرشتے نظر آئیں گے کہ ان سیاستدانوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یعنی اب کہتے ہیں نا کہ جو بارڈرز پہ افسر ہیں، بارڈرز پہ ان کے اثاثے بتائیں نا کہ ان کے کتنے اثاثے ہیں، کیونکہ بارڈر سے سارا کچھ کھلی ولی وہیں سے ہوتا ہے، بارڈر سے ساری چیزیں ادھر ادھر آتی ہیں، اور وہ ویسے تو نہیں آتی۔ ایران سے تیل ویسے تو نہیں آتا، ویسے تو بلوچستان پوری دنیا کا دارالحکومت نہیں بن گیا افیون کا، کاشت کا، ہزاروں ایکڑ پہ ویسے تو افیون نہیں لگی ہوئی، میں نے تو نہیں لگائی، اجازت کس نے دی؟ اور پھر سرحد پار سے وہ جو ڈوڈے ہیں نا، پوپیز، وہ پوسٹ کے، ان ڈوڈوں پر افغانستان سے روزانہ لوگ کام کرنے آتے ہیں، ان کو کٹ لگاتے ہیں، ان سے کوئی چیز نکلتی ہے، اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور پھر وہ پاؤڈر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بناتے ہیں۔ یعنی جس طرح آپ لوگ روزانہ اپنے دفتروں میں جاتے ہیں نا، تو افغانستان سے وہاں پہ، کیونکہ وہ ماہر ہیں، وہ آتے ہیں، وہ ان ڈوڈوں پہ کام کرتے ہیں، اس پوسٹ پہ۔ تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ کیسے آتے ہیں؟ صبح آتے ہیں، روٹی باندھ کے اور لسی ساتھ لاتے ہیں، ادھر کام کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جو بارڈرز پہ افسر ہیں تو ان کو چیک کر لیں۔ یعنی یہ اس نے بھی کہا ہے، سہیل آفریدی نے بھی کہا ہے کہ جو بارڈرز پہ افسر ہیں ان کے اثاثے دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا ہے۔ اب یہ چیئرمین واپڈا کو دیکھیں، 212 ارب روپے، وہ گھڑی سلیم صاحب ہی چوم کے آنکھوں کو لگا رہا تھا۔ عمران خان 50 روپے والی گھڑی جو ہے نا، وہ ایک دفعہ پہن لے اور بیچ دے تو وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی لوگ لے لیں گے۔ وہ سلیم صاحب ہی آنکھوں کو لگا رہا تھا کہ اوپر کعبہ بنا ہوا ہے، اور گھڑی پر جو ہے نا پروگرام ہو رہے تھے، یہاں ہر کوئی چپ ہے۔ 212 ارب روپے، ذرا امیجن تو کریں، اور یہ ایک جرنیل ہے، یہ چیئرمین واپڈا ہیں، میرا خیال ہے مزمل صاحب، لیفٹیننٹ جنرل مزمل صاحب ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، 22 میں یہ انکوائری شروع کی نیب نے، 2022 میں، کہ جی یہ اتنے جو ہے نا وہ ارب کھا گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ملک سے چلے بھی گئے ہیں۔ ان کا کام یہی ہوتا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر کے۔ اب نیب نے 3 سال بعد انکوائری کلوز کر دی ہے۔ کیوں کلوز کی ہوگی ویسے؟ اگر وہ پھنستا ہے تو پھر، اور میں نے آپ کو بتایا نا، جرنیل نہیں چاہتے کہ ہماری سائز کا رسہ مارکیٹ میں آئے، کوئی ٹرینڈ سیٹ ہو ہماری سزاؤں کا، کیونکہ یہ تو اعلیٰ مخلوق ہے، یہ تو اوپر سے اترے ہیں، یہ تو خدا کے اوتار ہیں، معاذ اللہ، یہ تو خدا کے نمائندے ہیں، استغفر اللہ۔ تو انکوائری بند کر دی گئی۔ اب اگر مزمل صاحب کو یہ پکڑتے اور کسی ایس ایچ او کے حوالے کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے، 212 ارب روپے اس نے اکیلے کھائے ہوں گے؟ کئی پردہ نشینوں کے نام آتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اب ادھر بھی لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہے جو چیئرمین ہے اس کا نیب کا، کئی گھڑیاں نگل چکا ہے، کئی تحائف نگل چکا ہے، خود جو کیس بنا رہا ہے گھڑیوں کے، اس نے انکوائری بند کر دی ہے۔ منجھا نہیں ہے، بھیڑوں نہیں ہے۔ تو بہرحال مزمل صاحب کو بہت مبارک ہو۔ یہ 212 ارب میں سے ایک ختم بھی جو ہے نا وہ کرا لیں، ہمارے یہاں پاکستان میں ہے نا برصغیر میں، کہ جی چلیں ختم بٹھا لیں، 30-35 لڑکے پکڑ لیں، ان کو بٹھا لیں، ایک چنوں والی دیگ پکا لیں، اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ختم بھی پڑھا لیں، اور اس کے علاوہ 4-5 بکرے بھی، کیونکہ اسی طرح ہم ٹھگتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، ہم نے خدا کو، ہم ٹھگنے پہ آئے ہوئے ہیں، ٹھگنے پہ۔ اس کے بارے میں سورہ ملک ہے میرا خیال ہے، اگر نہیں ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لطیف الخبیر۔ پھر آپ اعتراض کرتے ہیں میں مولوی بن جاتا ہوں، معاف کر دیں، لطیف الخبیر، دلوں کے معاملات، دلوں کے جو ہم سوچتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ لطیف الخبیر پڑھ لیں، اس کے معنی پڑھ لیں۔
بہت ڈیلیکیٹ معلومات رکھتا ہے، دل کے حال جانتا ہے۔ تو مزمل صاحب ایک ختم پڑھوائیں، بکرے ذبح کروائیں، ٹھگیں، خدا کو ٹھگیں، معاذ اللہ ٹھگیں، اور اس کے بعد آگے چلیں، یا محفل میلاد کرا دیں۔ یہ بھی بڑا فیشن ہے ادھر جو ہے نا وہ پاکستان میں، دات دربار کے ڈبے میں کوئی 2-5 والے نوٹ ڈال دیں، ان کو کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی ہے۔ عوام کا جو خون کھولتا ہے نا، خون کھولتا ہے، وہ ہے کہ اللہ کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریما یا جو ہے نا یہ جو اداکار ہیں مائرہ خان اور ہمایوں سعید، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے فلم بڑا بزنس کرے گی، اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے۔ یار اللہ نے متھے کیوں لانے آؤ؟ اب جو الیکشن ہے ہری پور کا اور NA 129 کا، یا پورے جو ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا بے پایاں کرم جو ہے نا اللہ کا، یہ شہباز شریف کہہ رہا ہے۔ مکھیہ منتری ٹویٹ کرتی ہے اللہ اکبر، اللہ نے جو ہے نا کرم کیا، یعنی یہ پیار سے یہ جنرل عاصم منیر کو اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی آپ نے تھامنیل پہ لکھا ہوا اعتراض نہیں کرنا، میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ کہہ رہا ہوں، اور یہ علامتی ہوتا ہے، یہ ان کو اللہ کہتے ہیں، کیونکہ سارا کچھ تو انہوں نے کرایا ہے۔ شفیع جان نے بھی بتا دیا ہے، شفیع جان نے بھی بتا دیا ہے، اب ایک خبر قمر دلشاد نے دی ہے، یہ یعنی بڑے اٹھاتا ہے یہ قمر دلشاد، نخرے، یہ بڑا قریب ہے جرنیلوں کے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ 2026 میں الیکشن ہو رہے ہیں، 2026 میں، یہ 2-3 مہینے بعد، مارچ اپریل میں، اور بالکل وائپ آؤٹ کیا جائے گا PTI کو۔ یہ جو پھر رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، وائپ آؤٹ کریں ان دگڑ دلوں کو جو پھر رہے ہیں، ان کو بھی، اور وہ KPK کی بھی حکومت بھی لی جائے گی۔ ہری پور کا الیکشن نہیں لے لیا؟ یعنی ایک بندہ سوال کر رہا تھا کہ یار ہری پور کی تو حکومت، ہری پور میں تو ان کی حکومت ہے، وہ کیسے ہار گئے؟ تو میں نے جواب دیا کہ پنجاب میں حکومت تھی اور عمران خان کی FIR نہیں ہوئی، پرویز الہی زیادہ تگڑا بندہ وزیر اعلیٰ تھا، تو اسی طرح جیت گئے ہری پور میں۔ قمر دلشاد کہہ رہے ہیں، یہ سیکرٹری رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، کہ اب بالکل ہی صفایا کیا جا رہا ہے PTI، بالکل KPK بھی لیا جا رہا ہے، ہری پور میں نہیں لے لیا، لیکن وہ بھی اللہ کا فضل ہوگا، وہ بھی اللہ کا کرم ہوگا۔ اب ایک اور تھیوری پھینک دی ہے کہ جی 28 صوبے، 28 صوبے ہوں گے، کراچی صوبہ ہوگا، بلوچستان صوبہ، یہ اسمبلیاں ختم، وزیر اعلیٰ ختم، سارے کچھ ختم۔ یہ ایک نئے چورن بھی آ رہا ہے مارکیٹ میں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں 28 صوبے ہوں گے اور امریکی نظام ہوگا، ایک گورنر کنٹرول کرے گا، اور جو ہے نا وہ سارا کچھ، یہ بھی جو ہے نا وہ تھیوری آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے نا وہ اللہ رکھا ہوا ہے، اللہ رکھا۔ وہ ایک کلی فلم تھی امیتابھ بچن کی بڑی زبردست، جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، اس کا ایک باز ہوتا ہے اللہ رکھا، وہ فوراً پہنچ جاتا ہے مدد کے لیے، تو یہ کہتے ہیں اللہ رکھا، جنرل صاحب فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو سمجھ یہ نہیں آ رہی، جس سے خون کھولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کریں، سارا کچھ کریں، سوٹے مارو، ڈانگا مارو، الیکشن چوری کرو، ROs کو چینج کرو، 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ بھگتاؤ، جو مرضی ہے کرو، عوام کچھ کہہ رہی ہے؟ اس خسی عوام سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ کچھ کہہ رہی ہے؟ تو یہ تو نہ کریں کہ اللہ کا فضل ہے جس سے خون کھولتا ہے، اللہ نے متھے کیوں لانے ہو؟ ہمایوں سعیدی اللہ نے متھے لائی کھلائے، مائرہ خانی اللہ نے متھے لائی کھلیے، سارے اللہ نے متھے لائی کھلیں کہ فلم کامیاب ہو گئی، فلم کامیاب ہو گئی، الیکشن ہم جیت گئے۔ بے پایاں وہ جو مرزا غالب کا پوترا بیٹھا ہے شبو پالشیا،
ایک اردو ایسی بے پایاں کرم اللہ کا، ان سے تو بہتر نواز شریف رہا ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے جی شہباز شریف کی خدمت اور مکھیہ منتری کی خدمت کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا نا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اللہ کدھر آ جاتا ہے؟ یعنی یہ کلیئر کریں کہ عاصم منیر کا نام جو ان کو پیار سے اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، فرعون بھی تھا نا، منہ پہ کہلواتا تھا کہ کہیں جی، اور لوگ کہتے تھے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ کلیئر کر دیں کہ ان کو پیار سے اللہ کہتے ہیں یا ان کا نک نیم جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہری پور کا الیکشن وہ فرمائش کر گئے، نو 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 نو، وہ بچے نہیں کہتے، چھوٹے چھوٹے بچے، نو 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 میں نے گیند لینی، نو 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 میں نے گیند لینی ہے۔ یہ ملکہ عالیہ کی ضد تھی کہ ہری پور کا الیکشن جتوائیں۔ وہ آپ نے پرانی کہانیاں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، شہزادی شہزادے کو کہتی ہے کہ اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس کے اوپر ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہے، وہ چڑیا لے آؤ تو پھر میں تمہیں مانوں گی۔ ان کو کہا گیا کہ جی نوٹیفکیشن کریں گے، پہلے یہ ساری سیٹیں، ساری 12-13 یہ ہمیں مل گئیں۔ انہوں نے کہا جی آرڈر لو، جس طرح ویٹر کو نہیں بلاتے، ایک مچھر سالہ، ایک مچھر ویٹر کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ یہ تو انہوں نے کہا دیں گے، دے دی نوٹیفکیشن۔ یعنی پیپلز پارٹی کو آپ پیپلز پارٹی سے جان چھڑائیں، اتنی سیٹیں مل جائیں ہمیں کہ پیپلز پارٹی سے ہماری جان چھڑائیں۔ چھوٹ گئی، اب ان کے پاس اپنی سیٹیں، جس وقت مرضی ہے پیپلز پارٹی کی تشریف پہ لات ماریں اور ان کو نکال دیں، مل گئی نوٹیفکیشن۔ اس کے بعد اب فرمائش کیا آ رہی ہے کہ فیض کا فیصلہ ریٹن دکھائیں، ہمیں دکھا دیں جنرل فیض کا کہ آپ نے کیا سزا دی ہے۔ ہاں اعلان بے شک بعد میں کر دیں، ہمیں دکھائیں ہمیں کہ کیا سزا دی ہے۔ نوٹیفکیشن میں تو بس سوچتا ہی رہتا ہوں، اتنا بڑا عہدہ، اتنی جو ہے نا وہ سٹیٹس، پوری دنیا کو پتہ ہے چور ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں، کیلیبری فونڈ، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور بندہ ان کے نیچے لگ جائے، ان کو سجدے کرے، ان کی باتیں مانے، تو بندے کی حالت آپ اندازہ کر لیں، خوف کا، لالچ کا، ہوس کا، ان کی پوری دنیا ان کو جانتی ہے، ہر کردار کے لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ، ہر لحاظ سے جانتی ہے دنیا، جھوٹ کے لحاظ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 بربر آئے کالے سلمان بن عبد الملک کی خدمت میں، انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا امیر المومنین یا امیر المسلمین۔ تو سلمان بن عبد الملک بھڑک اٹھا، اموی بادشاہ۔ انہوں نے کہا سر ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تم نے اس طرح جو ہے نا وہ کمر جھکا کے رکوع میں جا کے تم جاڈو، جاہل ہو، حبشی ہو، تم بالکل ہی۔ انہوں نے کہا سر ہم نے اسلام کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ بربروں نے کہا انہی چیزوں سے جان چھڑا کے ہم مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ بن نصیر کی دعوت پہ، طارق بن زیاد کی دعوت پہ، ہم اسی سے جان چھڑائی تھی، انسانوں کے سامنے جھکنا۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اسلام کریں۔ بہرحال ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ سجدے کیے جا رہے ہیں نوٹیفکیشن کے لیے، اب یہ کریں، اب فیض کا جو ہے وہ فیصلہ دکھائیں۔ اور 10 بستہ گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو بالکل نہ دیکھیں، یا دیکھیں تو پوری دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔